بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ تمام ساتھیاں؟ امید کرتی ہوں اللہ رب العالمین سے کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ الحمدللہ ہماری سورۃ البروج کل سٹارٹ ہو چکی تھی، تقریباً ہم نے 9 آیات کمپلیٹ کر لیے تھے۔ ان میں ہم نے دیکھا تھا تذکرہ کہ کس طرح سے یہاں پر بروج یعنی ایک ستارے قوم اور خندق والوں کا ذکر، اصحاب الاخدود گڑھے کھودنے والوں کا، ان کا ذکر ہم نے دیکھا تھا۔ پھر ہم نے تھوڑا سا مختصر سا اس کا تعارف لیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جھٹلانے والوں کے لیے عذاب، آگ والا عذاب کیا ہے، جو توحید والوں کو اس دنیا میں گڑھا کھود کر ان کو عذاب دے رہے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان بہت بار گزر چکا ہے، ہم نے پڑھا ہے بلا شبہ یا بے شک کے معنی میں، ان بے شک یا بلا شبہ کے معنی میں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، الذین یہ بھی ہم نے پڑھا ہے وہ لوگ جنہوں نے یا جن لوگوں نے، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے یا جن لوگوں نے۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے، فتنوا آزمائش میں ڈالا، فتنوا آزمائش میں ڈالنا، فتنوا آزمائش میں ڈالنا، المؤمنین مومن مردوں کو، المؤمنین مردوں کو، اور اس کا مؤنث فیمیل کیا ہوگا؟ المؤمناتی مومن عورتوں کو، وہ اور المؤمناتی مومن عورتوں کو، المؤمنین مومن مرد۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنوا آزمائش میں ڈالا، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات مومن عورتوں کو، اور مومن عورتوں کو۔ ثم پھر، ثم پھر، لم نہ، ثم پھر، لم نہ، یتوب انہوں نے توبہ کی، یتوب انہوں نے توبہ کی، پھر نہ انہوں نے توبہ کی۔ کن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ بے شک الذین او لوگ جنہوں نے فتنوا آزمائش میں ڈالا، المؤمنین مومن مردوں، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ثم پھر، لم یتوبوا اور نہ انہوں نے توبہ کی، اور نہ انہوں نے توبہ کی۔ کسی سسٹر کا آئی تھنک مائک اوپن ہے، پلیز بند کر لیجیے گا۔ فَلَهُمْ تو یا بس، تو لہم ان کے لیے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے۔ لم نہیں، نہ، یتوبو انہوں نے توبہ کی، تابا یتوبو توبہ کرنا، انہوں نے توبہ کی، فلہم تو ان کے لیے، تو یا ہم بس اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے، بس ان کے لیے، تو ان کے لیے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ اور لہم کے لیے حرف جر ہم ان کے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب الحریق عذاب ہے، الحریق جلانے والا، جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا تھا کہ ان کو خاص یعنی جلانے والا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو اس دنیا میں آزمائش میں ڈالا، یعنی گڑھا خدا اصحاب الخندق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ان کو اس میں زندہ صرف توحید کی بنا پر، ان کا قصور کیا تھا؟ صرف توحید، ایمان، ایک اللہ پر ایمان لانا، جس کی سزا انہوں نے اس طرح سے ان مومن مردوں اور عورتوں کو دی تھی۔ تو اگر انہوں نے اس توبہ پر، جب انہوں نے اس پر توبہ بھی نہیں کی، جب انہیں پتا چلا کہ غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود اگر انہوں نے توبہ نہیں کی
تو بلا شبہ یہاں پر یہ چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ایسا عذاب ہوگا جہنم کا جو ان کو جلانے والا ہوگا۔ عذاب الحریق ایک نام دیا گیا ہے اس کو، یعنی جہنم میں ایسا عذاب جو کہ ان کو جلانے والا ہوگا، جلانے والا عذاب دیا جائے گا۔ انا بلا شبہ، انا بلا شبہ بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے یا جن لوگوں نے، جو لوگ آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، عاملو اور انہوں نے عمل کیا، اور انہوں نے عمل کیا۔ آمنو حمزہ میم نون مادہ، امنا یامنو ایمان، ایمان سے بنا ہے آمنو۔ عمل عین میم لام مادہ، عمل کرنا، عمل کرنا۔ الذین ان الذین بلا شبہ وہ لوگ، آمنو ایمان لائے، وعاملو اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک، نیک، لہم ل حرف جر کے لیے، ہم ان کے لیے جنات ایسے باغات ہیں، جنات ایسے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے تحت کہتے ہیں نیچے کو، ہاں ان کے، تحت کہتے ہیں نیچے کو، تحت کہتے ہیں نیچے کو۔ ہم نے پڑھا اس سے پہلے، ہم نے کوئی ورڈ پڑھا ہے اوپر کے لیے، الا ہم پر کے لیے یوز کرے ہیں، تحت پہلی بار تحت کہتے ہیں نیچے، نیچے کے لیے تحت، اور اس میں ہا ضمیر ہے ان کے، اور من جو ہے اس میں حرف جر ہے سے کے معنی میں، من تحتی ہا ان کے نیچے سے، من سے، تحتی نیچے، ہا ان کے، جا جیم را یا جری یجری تجری یعنی بہنا، بہتی ہوئی چیز۔ اب اس کے اپوزٹ یہاں پر حریق، عذاب الحریق خاص عذاب کا ذکر کن لوگوں کے لیے ہوا؟ جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا۔ اب اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ان لوگوں کا ذکر جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، وہ عاملو اور انہوں نے نیک اعمال کیے یا انہوں نے عمل کیے بہترین، الصالحات نیک اعمال، کیسے عمل کیے؟ نیک عمل، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، جنات ایسے باغات ہیں، جنات ایسے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، تجری بہتی ہیں ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہم نے آگے صورتوں میں بھی دیکھا ہے، نہریں سے مراد میٹھے پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور دودھ کی ہیں، سفید دودھ کی ایسی نہریں، یعنی بے شمار نعمتوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، ان کے لیے جو ہے یہاں پر بے شمار نعمتیں، باغات ہیں، ایسی نہریں بہ رہی ہیں۔ ذالک فوز الکبیر، یہ کا ذالک، یہ ذالکا اصل اگر آپ عربک گرامر سے دیکھیں گے تو ذالکا وہ معنوں میں ہوتا ہے، وہ کے معنی میں، ڈٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ذالکا، ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ کتاب کے معنی میں، لیکن یہاں پر ترجمے کے لحاظ سے وہ کامیابی یعنی پچھلے وقت کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، یہاں پر قرآن میں یہ کے معنی میں اس لیے یہاں استعمال کیے ہیں کہ اس جملے میں یہ حرف صحیح بیٹھ رہا ہے، ذالک الفوز الکبیر، یہاں پر وہ کامیابی بہت بڑی ہے، نہیں یہ کامیابی، کیونکہ یہ کامیابی چلتی رہے گی تا دنیا تک۔ کیسے؟ اس وقت انہوں نے آزمائشوں پر صبر کیا، اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھام کر، ان کے لیے وہ کامیابی تھی، لیکن یہاں پر یہ کامیابی ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آج ان فتنوں کے دور میں ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے بچا کر ان کے ایمان کو بھی مضبوط بنائے، ان کے ایمان کو بھی سچا بنائے، ان کو بھی بتائے کہ ایمان، توحید اللہ کی کتنی بڑی عظیم چیز ہے، چھوٹے چھوٹے شرک سے بچنا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہم جو چیز کر رہے ہیں کچھ، اور وہ شرک میں ملوث ہو جاتی ہیں، ہماری زبان سے کچھ ایسے کلمات نکلتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی شرک میں، اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ بھی شرک میں ہمارے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، ہم توحید سمجھتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، نہ ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی مثال ایک قصے میں مختصر سا سمجھاؤں گی کہ ہم ایک اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن ایک جاب کا مسئلہ لیجئے کہ انسان کو جاب کی تکلیف اور پریشانی ہے،
اس کا ایمان پورا، وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ ایک اللہ ہی کو مان رہا ہے، ایک اللہ ہی کو جانتا ہے کہ وہی رازق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، لیکن اس کے اس میں یہ خیال آیا کہ فلانا بندہ ہے، وہ باس کے پہچان کا ہے، وہ تھوڑا سا ان کو سفارش کر دے گا، وہ ان کو مجھے بتا دے گا، تھوڑا سا ان کی میں دل جوئی کر لوں، ان کے پاس تھوڑا سا جاؤں، تھوڑا سا ان کو سفارش کے لیے کہوں. یہ بھی کہنا، علماء کہتے ہیں کہ اس طرح سے بھی کہنا، یہ دل میں تصور لانا کہ اس کی وجہ سے ہو جائے گا، وہ کر دے گا تو مجھے مل جائے گی، کسی انسان پر اس کو ہم پھیر دینا، یہ بھی ہمارا شرک میں آ جاتا ہے. اور اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تو میں تو عبادت تو ایک ہی اللہ کے کروں. کیوں؟ کیونکہ رازق ہے، کن فیکون کا مالک ہے. جب تک وہ نہیں چاہے گا، ایک مجال ہے کہ ایک پرندہ کے ہم سانس بھی لے سکتے، اگلی سانس کا بھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ایک پرندے کے دانے کی روزی روٹی کا جس کا سوچ نہیں سکتے، ان کا تک بندوبست رب العالمین کرنے والے ہیں جانور کا. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا درجہ دیا ہے، تو ہمارا توکل اور ایمان اتنا مضبوط ہونا ہی چاہیے کہ ہاں محنت کرنی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بس اللہ پر توکل ہے بول کر چلو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مجھے بیٹھے جگائیے، اللہ تعالیٰ کوئی جاب دے دیں گے یا کسی بھی چیز. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں جاب میں، نہیں، اس پر ہمارا محنت لگانا ہے اور پھر ایمان رکھنا ہے کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اس چیز سے نوازیں گے. یہ روزی میرے حق میں حلال روزی بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اسے ضرور دیں گے. پھر وہ روزی میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس روزی میں برکت بھی دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. تو آج کے دور میں آزمائش، آج کے دور میں چلیے ہم ان چیزوں سے بچے ہیں، تو میں آزمائش بتائی تھی کہ آج کے دور میں ہمارے لیے آزمائش ہماری اولاد، ہمارا مال، ہماری روزی، ہماری روٹی، ساری یہ چیزیں بھی ہمارے لیے آزمائش ہیں کہ ان چیزوں میں ہم کس طرح سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھ رہے ہیں. ہمارا ایمان تو ڈگمگا نہیں رہا، ہم کمزور تو نہیں پڑ رہے، ہم حلال روزی کما رہے ہیں، ہم تمام برے چیزوں سے بچ رہے ہیں، ہماری روزی میں برکت، ہماری روزی میں حلال لقمہ ہے، ہماری روزی میں کوئی رشوت تو نہیں ہے، ہماری روزی میں کوئی سود کا کاروباری تو نہیں ہے. ان سب چیزوں کو دیکھنا یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. تو یہ کہا جا، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو چلنے والی تا قیامت تک کی کامیابی ہے. اگر ان چیزوں سے ہم بچیں گے تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. ذالک الفوز الکبیر، ذالک کا یہ الفوز کامیابی ہے، الکبیر بہت بڑی. سبحان اللہ. انا بے شک، بطش پکڑ، با توشین پکڑ، بطش پکڑ، ربی کا آپ کے رب کی، رب کی کا آپ کی رب کی، لشدید البتہ نہایت سخت. لا البتہ کے معنی میں، یا البتہ، شدید نہایت سخت. لا البتہ، شدید نہایت سخت. دو شدید بہت سخت، نہایت اگر آپ کو مشکل ہو تو بہت سخت پکڑ ہے. یہ بہت سخت پکڑ ہے. یہ مومنوں کے لیے کامیابی بتا دی، جو اپنی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی بتائی. کیسی کامیابی ہے؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد عمل کرتے ہیں نیک و صالح. صرف ایمان لا کر رکتے نہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. عمل کرنا، اس پر عمل کرنا، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان کے لیے بڑی کامیابی. اب یہاں سے بہت بڑی چیز کی بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ، بے شک بطش پکڑ، ربی کا آپ کے رب کی، بہت سخت ہے، البتہ بہت سخت ہے. لا یہاں پر تاکید کے لیے لایا گیا ہے. آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، یعنی ان دشمنوں نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جھٹلایا. یہاں پر قریش، یہ جب آیتیں نازل ہوئی تھی، جب اس وقت نا، جب کہ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، آپ کے حکم کی مخالفت کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، تو ان کو یہ پرانے واقعات کا ذکر کر کر، اصحاب الخدود کا ذکر کر کر، یعنی خندقوں والے، یعنی گڑھوں والوں کا ذکر کر کر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہاری رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے. جو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کا انتقام بہت شدید ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہیں، بہت ہی طاقتور اور مضبوط ہیں. وہ جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں. بس ان کو کہنے کی دیر ہے کہ کن فیکن. جب وہ تم کو پہلی بار پیدا کر کر تمہیں موت دے کر دوبارہ تمہیں پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں آپ اور ہم کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہوگی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں کہ انہو بے شک وہی. یہاں پر ہو دو بار لایا گیا، ایک بار ضمیر ہے، ایک بار
اس سے جڑی ہوئی ضمیر ہے اور ایک بار الگ ضمیر ہے، دونوں کا مطلب وہی ہے، لیکن یہاں پر بھی 2 بار ان چیزوں کا ذکر کرنا، یعنی اللہ کی تاکید کو ظاہر کرنا کہ ان ہوا، بے شک وہی وہ. اگر آپ اس کا پوری طرح سے ترجمہ کھولیں گے تو بے شک وہی، اور ہوا کا معنی وہ، بے شک وہی وہ، اس طرح سے آئے گا. آپ اگر صرف ایک بار وہی بھی بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا، یا اس طرح سے بھی کریں گے کہ بے شک وہی ہو تو بھی صحیح ہوگا. انہو ہوا، انہو بے شک وہی ہوا وہ، یبدیعو، یبدیعو پہلی بار پیدا کرتا ہے. با دال یا اس کا مادہ ہے، بدا یبدی پیدا کرنا، پہلی بار پیدا کرنا. یبدیعو پہلی بار پیدا کرتا ہے، یبدیعو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وَیُعِیدُ وہ، اور یعیدو دوبارہ پیدا کرے گا. پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہ پیدا کرے گا. جس کو کفار جھٹلا رہے تھے انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ہے، یبدی وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہ یعید وہ دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ دوبارہ پیدا کرے گا. وہ ہوا اور وہی، اور وہ، اور وہی یا اور وہ، الغفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. الغفور اللہ کی صفت آ گئی. پھر الغفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. الودود بہت محبت کرنے والا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے یہاں پر اللہ کے صفات پڑھے تھے. العزیز جو زبردست ہے، الحمید جو نہایتی تعریف والا ہے. یہاں پر ہم پھر سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آ رہا ہے. الغفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. الودود بہت محبت کرنے والا ہے. یعنی محبت کرنے والے سے مراد یعنی ہماری توباؤں کو قبول کرنے والا. بار بار ہم معافی مانگتے ہیں، بار بار ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی بار جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے. ہم انسانوں کا ہی دیکھ لیں، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ 1 سے 10 بار وہ غلطی کرتا ہے تو ہمارا بھی صبر ختم ہو جاتا ہے. بار بار وہ غلطی کرتی ہیں اور بار بار معافی مانگنے آ جاتی ہے. بھائی میں نہیں کرنے والی. آپ جو ایک ماں کا بھی صبر جواب دے جاتا ہے، ایک باپ کا بھی صبر جواب دے جاتا ہے، ایک ٹیچر کا بھی صبر جو رتبے میں ہمیں جو بچوں کو پڑھاتی ہے ڈیل کرتی اس کا بھی صبر جواب دیتا ہے. یہاں پر الودود یا اللہ رب العالمین کی ایسی عظیم صفت ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ بار بار ہم گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الودود ہیں کہ ہر بار اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں. پھر اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہاں پر آ گیا. ذو العرش المجید، عرش کا مالک. عرش ذو مالک یا عرش والا. عرش والا بھی کر سکتی ہیں آپ. عرش کیونکہ ہم نے ذات ذو اوپر ہم نے ان چیزوں کو پڑھا تھا. ذو کہتے ہیں والے کو. عرش والا یا مالک، کیونکہ یہاں پر والے سے مراد کیونکہ عرش کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، کوئی دنیا کی مخلوق نہیں ہے، تو یہاں پر ظاہر کر دیا گیا ہے مالک یعنی اللہ رب العالمین، اسی لیے والے کی جگہ یہاں پر ہم نے مالک کہا ہے. ذو العرش عرش کا مالک، المجید اونچی شان والا. المجید اونچی شان والا. المجید اونچی شان والا. فعل کر گزرنے والا. فعلا یفعلو، فا عین لام، فعلا کام کرنے کو کہتے ہیں، کام کرنا. فعلا یفعلو یہاں پر فعل کر گزرنے والا، کر گزرنے والا ہے. لما اس کو، یریدو جو وہ چاہتا ہے. رب العالمین کے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے. ذو العرشی عرش کا مالک، المجید اونچی شان والا، اونچے مرتبے والا، عظیم شان والا. فعل کر گزرنے والا. لما اس کو، جو یریدو وہ چاہتا ہے. لما جو یریدو وہ چاہتا ہے. لما اس کو جو وہ چاہتا ہے. حل کیا. عطا کا، عطا یاتی پہلی صورتوں میں بھی گزر چکا ہے. آئی ہے، آئی ہے کا آپ کے پاس یا تیرے پاس، آپ کے پاس یا تیرے پاس. حدیث الجنود لشکروں کی بات. لشکر کہتے ہیں وہی جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، جیسا فرعون کا لشکر تھا، سمود کا لشکر تھا، نمرود کا، قوم عاد کا. اس طرح سے کہ کیا آپ کے پاس ان لشکروں کی خبر آ چکی ہے، ان قوموں کی جن پر عذاب نازل کیا گیا تھا، جن کو سزائیں دی گئی تھی، خوفناک عذاب تھا.
قوم نوح کا ہم دیکھتے ہیں ذکر کہ کس طرح سے طوفان آیا تھا، قوم عاد قوم سمود کا دیکھتے ہیں کہ 7 دن آندھی طوفانوں کا چلنا نیست و نابود کر کے رکھ دیا، فرعون کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے غرق کیا۔ تو یہاں پر وہ پوچھا جا رہا ہے الجنود سے مراد لشکروں کی، ان کی بابت، ان کے بارے میں، ان کی بات پتہ ہے، ان کا ذکر کیا آئی آپ کے پاس؟ حل کیا عطا کا آئی ہے کا آپ کے پاس حدیث الجنود لشکروں کی بات، فرعون کے وہ سمود اور سمود کی، فرعون اور سمود کا قصہ یا ان کے واقعہ یا ان کی تاریخ، ان کی بات، ان کی چیز آئی ہے تیرے پاس؟ تم نے دیکھا نہیں ان کا کیا حال ہوا؟ بلی بلکہ الذین او لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، فی میں تکذیب میں یعنی جھٹلانے میں، ماننا ہی نہیں، ہٹ ڈرمی پر اٹھے رہے، جھٹلانے میں کفر کیا اور اس کو انکار کرتے رہے، جھٹلاتے ہوئے اور اس کو انکار، نہ ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہوئے، نہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر تیار ہوئے اس بات کو ماننے، نہ حساب کتاب ہونے والا اس بات کو ماننے تیار ہے، نہ قیامت برپا ہونے والی، یعنی کفر میں وہ پڑھتے ہی گئے، کفر کیا تکذیب میں یعنی اس کو جھٹلانے میں اور کفر کرتے گئے۔ واللہ اور اللہ من سے ورا کہتے ہیں ہر طرف سے، ورا کہتے ہیں ہر طرف سے گھیرنا، من وراہم ان کو ہر طرف سے، ورا یعنی گھیرے ہوئے رہنا، ہر طرف سے سرکل جس سے کہتی ہیں ورا بنا لینا، اس طرف سے ہر طرف سے، واللہ اور اللہ ان کو ہر طرف سے محیطن گھیرے ہوئے ہے۔ احاطہ کرنا ہم جیسے اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، احاطہ بنا لو، گہرا بنا لو، احاط کرنا، اسی طرح محیط گھیرے ہوئے ہے۔ واللہ اور اللہ من سے ورا ہر طرف، ہم ان کو اور اللہ ان کو ہر طرف سے محیط گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ ہوا یہ قرآن مجید اونچی شان والا ہے۔ ہم نے جیسے کہ انٹروڈکشن میں پڑھا تھا کہ مجید 2 مرتبہ یہاں پر یوز ہوا ہے، ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی شان میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اونچی شانوں ہے، اور دوسرا قرآن کی شان بتانے کے لیے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی اونچی شان والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے آیت نمبر 15 میں ایک مرتبہ اللہ کی ذات پر مجید دلالت کرتا ہے، اور آیت نمبر 21 میں یہاں پر قرآن مجید یعنی اونچی شان والا قرآن، یعنی قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، یعنی اونچی شان والی ذات اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ رب العالمین کی جو کتاب عظیم کتاب قرآن وہ بھی اونچی شان والی ہے۔ یہ دلیل ہمیں مل گئی، قرآن کی آیت سے ہی ہمیں دلیل مل گئی اس بات کی کہ بلکہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، ایک کوئی معمولی بات گفتگو نہیں ہے، یہ بلکہ یہ عظیم کتاب ہے، یہ عظیم و گفتگو ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہم بندوں کے لیے، اور یہ اس کی شان کیسی اس کتاب کی کہ یہ اونچی شان والی ہے، اس کتاب کا رتبہ کیسا ہے کہ یہ اونچی شان والی ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، بلکہ ایک کتاب کیسی ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن ملائے اعلیٰ میں ہے، یعنی اس کی جو چیزیں ایک بھی ورڈ میں اس کی تحریف، کوئی بھی تبدیلی، تحریف مطلب کوئی کمی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ یہاں صرف دنیا میں نہیں بلکہ لوح محفوظ جو اوپر آسمانوں پر جو ہے موجود، اس میں بھی یہ درج ہے، اس کا حرف بحرف اس کا کلام، اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی، کوئی تحریم اس میں تبدیل نہیں ہوگی، کوئی اللہ کے یہ چیلنج ہے تا قیامت تک کہ ایک اعراب میں بھی اس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، حرف کی تو بات دور ہے، ورڈ کی تو بات دور ہے، لیٹر کی تو بات دور ہے، یہ جو حرکات ہیں اس میں بھی تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی۔ تو الحمدللہ یہ ہماری آیات کمپلیٹ ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین، بے شک، الذین او لوگ جنہوں نے فتنوا آزمائش میں ڈالا، المؤمنین مومن مردوں، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ثم پھر، لم نہ یتوب انہوں نے توبہ کی، فلہم تو
کے لیے ہم ان کے فلہم تو ان کے لیے عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے ولہم و اور ل کے لیے ہم ان کے اور ان کے لیے عذاب الحریق جلانے والا عذاب ہے انا بے شک الذین او لوگ آمنو جو ایمان لائے وہ عاملو اور انہوں نے عمل کیے کیسے الصالحات نیک لہم حرف جر ہم ان کے لیے جنات ایسے باغات ہیں تجری بہتی ہیں من سے تحتی نیچے ہا ان کے بہتی ہیں ان کے نیچے سے الانہار نہریں ذالکا یہ الفوز کامیابی ہے الکبیر بہت بڑی الکبیر بہت بڑی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے الصغیر بہت چھوٹی یہ الکبیر یعنی بہت بڑی الصغیر یعنی بہت چھوٹی انا بے شک بطش پکڑ رب کا آپ کے رب کی یا تیرے رب کی لشدید البتہ شدید نہایت ہی سخت ہے نہایت نہیں ہو رہا مشکل ہے تو بہت سخت ہے البتہ بے شک پکڑ تیرے رب کی البتہ بہت سخت ہے انہو بے شک انہو وہی ہوا وہ یبدیو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہ یعیدو اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا وہ ہوا اور وہی الغفور بہت زیادہ بخشنے والا الودود بہت محبت کرنے والا ہے ذل عرشی عرش کا مالک ذل عرشی عرش کا مالک المجید اونچی شان والا فعلن کر گزرنے والا لما اس کو جو یرید وہ چاہتا ہے حل کیا عطا کا آئی ہے کا آپ کے پاس یا تیرے پاس حدیث تو بات یا گفتگو الجنود لشکروں کی یا جنگجو کی یا ان قوموں کی فرعون و ثمود اور ثمود کی بلکہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی میں تکذیب میں ہیں وہ لوگ جھٹلانے میں ہیں کفر میں وہ اور بڑھتے جا رہے ہیں اور جھٹلاتے جا رہے ہیں انکار جو کر رہے ہیں فی تکذیب کفر میں ہیں واللہ اور اللہ من سے ورائی ہر طرف ہم ان کو واللہ اور اللہ من ورائہم ان کو ہر طرف سے محیط گھیرے ہوئے ہیں بلکہ ہوا یہ قرآن مجید اونچی شان والا ہے بلکہ ہوا یہ قرآن مجید اونچی شان والا ہے فی میں لوح محفوظ میں یعنی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں ہے بے شک بطش پکڑ ربی کا آپ کے رب کی لشدید البتہ نہایت ہی سخت ہے انہو ہوا بے شک وہی وہ یبدیو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہ یعیدو اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا وہ ہوا اور وہی الغفور بہت بخشنے والا الودود بہت محبت کرنے والا ہے ذل عرشی عرش کا مالک المجید اونچی شان والا ہے فعلن کر گزرنے والا ہے لما اس کے جو یرید وہ چاہتا ہے حل کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس یا تیرے پاس حدیث الجنود لشکروں کی بات حدیث بات الجنود لشکروں کی بات فرعون و ثمود اور ثمود کی بل الذین بلکہ جن لوگوں نے یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی تکذیب جھٹلانے میں فی میں کے معنی میں حرف جر تکذیب جھٹلانے میں واللہ من ورائہم محیط اور اللہ من سے ورائہم ہر طرف سے ہم ان کو محیط گھیرے ہوئے ہیں بلکہ ہوا یہ قرآن مجید اونچی شان والا ہے
فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.